اذان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. جماعت احمدیہ کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو بچپن سے لے کر مرنے تک ہر احمدی کو ایک پیار محبت کی لڑی میں پرو کر رکھتا ہے. بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے ایک نظام کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے اور وہ مجلس اطفال الاحمدیہ کا رکن بن جاتا ہے، ممبر بن جاتا ہے. ایک بچی جب 7 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو وہ ناصرات الاحمدیہ کی رکن بن جاتی ہے، جہاں انہیں ایک ٹیم ورک کے تحت کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. پھر انہی میں سے ان کے سائق بنا کر اپنے عہدیدار کی اطاعت کا تصور پیدا کیا جاتا ہے. پھر 15 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو بچے خدام الاحمدیہ کی تنظیم میں اور بچیاں لجنہ مائلہ کی تنظیم میں شامل ہو جاتی ہیں اور ایک انتظامی ڈھانچے کے تحت تربیت حاصل کر کے، بچپن سے تربیت حاصل کر کے یہ جو اوپر آنے والے بچے اور بچیاں ہیں جب نوجوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو ان نئی تنظیموں میں شامل ہونے سے جماعتی نظام اور طریقے کی ان کو مزید واقفیت پیدا ہوتی ہے. اور عمر کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب یہ بچے اور بچیاں اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے 15 سال کی عمر کے بعد یہ خود بھی اپنے میں سے ہی اپنے عہدیدار منتخب کرتے ہیں اور ان کے تحت ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ایک انتظام چل رہا ہوتا ہے. تو 15 سال کی عمر کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ لجنہ یا خدام میں جا کر اپنے عہدیدار اپنے میں سے منتخب کرتے ہیں جب یہ لوگ، اور پھر مرکزی ہدایات کی روشنی میں متفرق امور اور تربیتی امور خود سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تفصیل میں جا کر اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں. تو بچپن سے ہی ایسی تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے، ایسے پروگراموں میں شمولیت کی وجہ سے ان کو ٹریننگ ہو جاتی ہے اور پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور جماعتی نظام میں پوری طرح سموئے جاتے ہیں تو جماعتی کاموں میں بھی زیادہ فائدہ مند اور مفید وجود ثابت ہوتے ہیں اور اس کا نظام کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو بہرحال انہی ذیلی نظاموں کا حصہ بنتے ہوئے ہر بچہ، جوان، عورت، مرد جماعتی نظام کا بھی حصہ جب بن جاتے ہیں تو گو جماعتی نظام پہلے ہے، مقدم ہے، لیکن اس میں ہر بچے اور نوجوان کی اس طرح مکمل انوالومنٹ نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ شروع میں اپنی ذیلی تنظیموں میں ہو رہی ہوتی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. اس لیے حضرت مسلم موعود نے یہ ذیلی تنظیموں کا قیام کیا تھا اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جماعت پر. اور اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا جماعت کا ہر بچہ ابتدا سے ہی اس کے ذہن میں جماعتی نظام کا ایک تقدس اور احترام پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی احترام اور تقدس کے تحت
وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور ابتدا سے ہی کیونکہ نظام کا تصور اور پیار اور محبت اور بھائی چارے اور مل جل کر کام کرنے کی روح کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے بچہ، اور پھر خلیفہ وقت کے ساتھ ہر موقع پر ذاتی پیار اور محبت کا تعلق اس ٹریننگ کی وجہ سے قائم ہو رہا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر فرد جماعت جب جماعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہو اور اپنے عہدیداران کی اطاعت بخوشی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ بچپن سے نظام کے بارے میں پڑھنے والی آواز اور خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق اور پیار کی وجہ سے مجبور ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام جماعت کیونکہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے اور خلیفہ وقت کی بھی براہ راست اس پر نظر ہوتی ہے، اس لیے نئے شامل ہونے والے نوآئین بھی بڑی جلدی اس نظام میں سموئے جاتے ہیں، ان احمدیوں کے علاوہ بھی جو پیدائشی احمدی ہوں۔ لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، نظام جماعت کو چلانے والے کارکنان اور عہدیداران کی ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انہیں تسبیح اور استغفار کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر کا جو حکم ہے اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ان کو زیادہ احساس دلا رہی ہے کہ اپنی، یا کم از کم احساس دلانا چاہیے کہ اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کے احساس کو زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے۔ نظام جماعت کی ذمہ داری ادا کرتے وقت اپنی اناؤں اور خواہشات کو مکمل ختم کر کے خدمت سر انجام دینے کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ ذرا سی بات پر غصے میں آنے کی عادت کو عہدیداران کو ترک کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ جماعت کے احباب سے پیار محبت کے تعلق کو بڑھانا، ان کی باتوں کو اور توجہ سے سننے اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی عادت کو مزید بڑھانا چاہیے۔ تبھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عہدیداران اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں یا کم از کم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں عہدیدار اسٹیجوں پر بیٹھنے یا رعونت سے پھرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، بلکہ اس تصور سے بنائے جاتے ہیں کہ قوم کے سردار قوم کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جماعت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک رہنما اصول اس آیت میں بتا دیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ تو اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کی وجہ سے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے نرمی اور محبت کے جذبات تھے، لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوتے تھے اور آپ کے پاس آتے تھے، تو پھر میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں جو محبت اور پیار کے جذبات لوگوں کے لیے نہ دکھائیں اور امید رکھیں کہ لوگ ہماری ہر بات مانیں۔ ہمیں تو اپنے آقا کی اتباع میں بہت بڑھ کر عاجزی، انکساری، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا چاہیے۔ کیونکہ خلیفہ وقت کے لیے تو ہر ملک میں، ہر شہر میں یا ہر محلے میں جا کر لوگوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے نظام جماعت قائم ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے،
وہ تمام عہدیدار جو چاہے ذیلی تنظیموں کے عہدیدار ہوں چاہے جماعتی عہدیدار ہوں، خلیفہ وقت کے نمائندے کے طور پر اپنے اپنے علاقے میں متعین ہیں، اور ان سے یہی امید کی جاتی ہے اور یہی تصور ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں۔ اگر وہ اپنے علاقے کے احمدیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہو رہے، ان سے پیار محبت کا سلوک نہیں کر رہے، یا اگر خلیفہ وقت کی طرف سے کسی معاملے میں رپورٹ منگوائی جاتی ہے تو بغیر تحقیق کے مکمل تاریخ کے جواب دے دیتے ہیں، یا کسی ذاتی انات کی وجہ سے، جو خدا نہ کرے ہمارے کسی عہدیدار میں ہو، غلط رپورٹ دے دیتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہیں، ایسے تمام عہدیدار۔ ابھی گزشتہ دنوں بغیر تحقیق کے، مکمل تحقیق کے ایک رپورٹ چند احمدیوں کے بارے میں مقامی جماعت کی طرف سے مرکز میں آئی کہ انہوں نے فلاں فلاں جماعتی روایات سے ہٹ کر کام کیا ہے، اور جماعتی قواعد کے مطابق اس کی سزا اخراج از نظام جماعت تھی۔ تو جب مرکزی دفتر نے مجھے لکھا اور ان شخص کو اخراج از نظام جماعت کی سزا دی ہو گئی، تو جن کو سزا ہوئی تھی انہوں نے جب شور مچایا کہ ہمارا تو اس کام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ہم تو بالکل معصوم ہیں اور کسی طرح بھی ہم ملوث نہیں ہیں، تو پھر مرکز نے نئے سرے سے جب کمیشن مقرر کیا خود اور تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ صدر جماعت نے بغیر مکمل تحقیق کی رپورٹ کر دی تھی، اور اب صدر صاحب کہتے ہیں غلطی سے نام چلا گیا۔ یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہو گیا کہ ایک معصوم کو اتنی سخت سزا دلوا رہے ہیں اور پھر بھولے بن کر کہہ دیا کہ غلطی سے یہ نام چلا گیا۔ تو ایسے غیر ذمہ دار صدر کو تو میں نے مرکز کو کہا ہے کہ فوری طور پر ہٹا دیا جائے، اور آئندہ بھی جو کوئی ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا اس کو پھر تا زندگی کبھی کوئی جماعتی عہدہ نہیں ملے گا۔ ایسے شخص نے ہمیں بھی گناہ گار بنوایا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے، وہ اگر لوگوں کی نگرانی، اپنے فرض کی ادائیگی اور ان کی خیر خواہی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا اور اسے بہشت نصیب نہیں کرے گا۔ پھر ایک حدیث ہے، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اولاد کی نگران ہے، بس تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھایا ہے۔ تو تمام عہدیداران اپنے اپنے دائرہ عمل میں نگران بنائے گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذیلی تنظیموں کا بھی ذکر کیا ہے، تو بعض دفعہ بعض رپورٹیں ذیلی تنظیموں کی معلومات پر مبنی ہوتی ہیں، ان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہر لیول پر اس نگرانی کا صحیح حق ادا نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ اگر تم لوگ بطور نگران اپنے فرائض کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہے تو تم پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہونا اور پوچھا جانا بذات خود ایک خوف پیدا کرنے والی بات ہے، لیکن یہاں تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف پوچھے جاؤ گے اور شاید نرمی کا سلوک ہو جائے اور جان بچ جائے، بلکہ فرمایا کہ جنت ایسے لوگوں پر حرام کر دی جائے گی۔ بس بڑا شدید انظار ہے، خوف کا مقام ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عہدیدار کو ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ذیلی تنظیموں کی عاملہ ہو، لجنہ انصار خدام کی یا جماعت کی عاملہ، کسی شخص کے بارے میں جب عاملہ میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس بارے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ایسے شخص کے گزشتہ رویے کے بارے میں علم ہو کہ کوئی بعید نہیں اس نے ایسی حرکت کی ہو، اس لیے اس کو سزا دے دو،
یا سزا کی سفارش کر دو، نہیں، بلکہ جو معاملہ عملہ کے سامنے پیش ہوا ہے اس کی مکمل تحقیق کریں۔ اگر شک کا فائدہ مل سکتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے جس پر الزام لگ رہا ہے۔ اگر وہ مجرم شخص مجرم ہے تو شاید اس کو احساس یہ ہو جائے کہ گو میں نے یہ جرم تو کیا ہے لیکن شک کی وجہ سے مجھ سے صرف نظر کیا گیا ہے، تو آئندہ اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ یا کم از کم مجلس عاملہ یا ایسے عہدیدار اس حدیث پر تو عمل کرنے والے ہوں گے جو حضرت عائشہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو سزا سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرو، اگر اس کے بچنے کی کوئی راہ نکل سکتی ہو تو معاملہ رفع دفع کرنے کی سوچو۔ امام کا معاف اور درگزر کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، اللہ اس کی حاجات اور مقاصد پورے نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہ کرے۔ تو اس حدیث میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ بحیثیت عہدیدار تم پر بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے صرف یہ نہ سمجھو کہ عہدیدار بن کر صرف عملہ میں بیٹھ کر جو معاملات لڑائی جھگڑے یا لین دین کے آتے ہیں ان کو ہی نپٹانا مقصود ہے، بلکہ ہر عہدیدار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ہر سیکٹری اپنے فرائض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اب سیکٹری امور عامہ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپس کے فیصلے کروائے جائیں یا غلط حرکات اگر کسی کی دیکھیں تو انہیں دیکھ کر مرکز میں رپورٹ کر دی جائے۔ اس کا یہ کام بھی ہے کہ اپنی جماعت کے ایسے بیکار افراد جن کو روزگار میسر نہیں، خدمت خلق کا بھی کام ہے اور روزگار مہیا کرنے کا بھی کام ہے، اس کے لیے روزگار کی تلاش میں مدد کرے۔ بعض لوگ طبعاً کاروباری ذہن کے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی فہرستیں تیار کریں۔ اگر ایسے افراد میں یہ صلاحیت دیکھیں تو تھوڑی بہت مالی مدد کر کے ان کو معمولی کاروبار بھی ان سے شروع کروایا جا سکتا ہے، اور اگر ان میں صلاحیت ہوگی تو وہ کاروبار چمک بھی جائے گا اور آہستہ آہستہ بہتر کاروبار بن سکتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو پاکستان میں بھی سائیکل پہ پھیری لگا کر یا کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھ کے ٹوکری رکھ کر یا چند کپڑے کے تھان رکھ کر اس وقت دکانوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمت دلانا بھی، توجہ دلانا بھی ایسے لوگوں کو پیچھے پڑ کر کہ کسی نہ کسی کام پر لگیں، یہ بھی جماعتی نظام یا جماعتی نظام کے اس عہدیدار کا کام ہے جس کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے، یعنی سیکٹری امور عامہ۔ پھر سیکٹری تعلیم ہے۔ عموماً سیکٹریان تعلیم جماعتوں میں اتنے فعال نہیں جتنی ان سے توقع کی جاتی ہے یا کسی بھی عہدیدار سے توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ میں یوں ہی اندازے کی بات نہیں کر رہا۔ ہر جماعت اپنا اپنا جائزہ لے لے تو پتہ چل جائے گا کہ بعض سیکٹریان پورے سال میں کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ مثلاً اب یہ سیکٹری تعلیم کی مثال دے رہا ہوں۔ سیکٹری تعلیم کا یہ کام ہے کہ اپنی جماعت کے ایسے بچوں کی فہرست بنائے جو پڑھ رہے ہیں، جو اسکول جانے کی عمر کے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے، پھر وجہ معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اسکول نہیں جا رہے۔ مالی مشکلات ہیں یا صرف نکمہ پنی ہے؟ اور ایک احمدی بچے کو تو اس کو توجہ دلانی چاہیے کہ ایک احمدی بچے کو تو پھر اس طرح وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً پاکستان میں ہر بچے کے لیے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی تھی کہ ضرور میٹرک پاس کرے، بلکہ اب تو
معیار کچھ بلند ہو گئے ہیں، میں کہوں گا کہ ہر احمدی بچے کو کم از کم ایف اے ضرور کرنا چاہیے۔ افریقہ میں جو کم از کم معیار ہے پڑھائی کا، سیکنڈری اسکول کا یا جی سی ایس سی وغیرہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی، تو اسی طرح ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور ملکوں میں، یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، یورپ اور امریکہ کے بعض لڑکے ملتے ہیں تو پڑھائی چھوڑ بیٹھے ہیں، تو یہ کم از کم معیار ضرور حاصل کرنے چاہیے۔ بلکہ یہاں تو تعلیمی سہولتیں ہیں، بچوں کو اور بھی آگے پڑھنا چاہیے، اور سیکٹریان تعلیم کو اس طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے اپنے جماعت کے بچوں کو۔ اگر تو یہ بچے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، کسی مالی مشکل کی وجہ سے پڑھائی چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے، تو جماعت کو بتائیں، جماعت انشاءاللہ حت الوسع ان کا انتظام کرے گی۔ اور پھر اگر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، بعض بچوں کو عام روایتی پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی، اگر اس میں دلچسپی نہیں ہے تو کسی ہنر سیکھنے کی طرف توجہ دلائیں ایسے بچوں کو۔ وقت بہرحال کسی احمدی بچے کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسی فہرستیں ہیں جو ان پڑھے لکھوں کی تیار کی جائیں، جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو جس حد تک ہوگا جماعت ایسے لوگوں کی مدد کرے گی۔ لیکن بہرحال سیکٹریان تعلیم کو خود بھی اس سلسلے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے کام کی، جو ذمہ داری ہے سیکٹری تعلیم کی، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اس بارے میں چند مثالیں میں نے دی ہیں۔ اگر محلے کے لیول سے لے کر نیشنل لیول تک تمام سیکٹریان تعلیم مؤثر ہو جائیں تو، اور کام کرنے والے ہوں، تو یہ تمام باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان سب کا علم بھی ہو سکتا ہے، ایک فہرست تیار ہو سکتی ہے، اور پھر ایسے طلباء کو مدد کر کے ان کو آگے پڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر سیکٹری تربیت یا اصلاح و ارشاد ہے، ان کو بھی بہت فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک سیکٹریان تربیت اور یا اصلاح و ارشاد بعض جگہوں پہ کہلاتے ہیں، اپنے معین پروگرام بنا کر نچلے سے نچلے لیول سے لے کر مرکزی لیول تک کام کریں، جس طرح کے کام کرنے کا حق ہے، تو امور عامہ کے مسائل بھی اس سے حل ہو جائیں گے، تربیت سے۔ تعلیم کے مسائل بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے اس سے۔ رشتہ ناطہ کے مسائل بھی بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ یہ آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں شعبے کہ تربیت کا شعبہ فعال ہونے سے بہت سارے شعبے خود بخود فعال ہو جاتے ہیں، اور جماعت کا عمومی روحانی معیار بھی بلند ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس سے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ یہ عہدے تمہارے سپرد ہیں، ان عہدوں کی ذمہ داری کو سمجھو اور ان کو ادا کرو۔ جب اس طریق سے ہر عہدے دار اپنے اپنے شعبہ کی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مزید عزت اور احترام پیدا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے کہا، جماعت کا عمومی معیار بھی بلند ہوگا۔ بعض جگہ سے شکایت آ جاتی ہے اس بارے میں حضرت مسلم موعود کا ایک اقتباس ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ فرمایا کہ دنیا میں بہترین مصلح وہی سمجھا جاتا ہے جو تربیت کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں ایسی روح پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا حکم ماننا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں باقی الہامی کتب پر فضیلت رکھتا ہے، اور الہامی کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس لیے کرو۔ گویا وہ خالی حکم نہیں دیتا، بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کی انسانی قلوب میں رغبت پیدا کر دیتا ہے۔
تو سمجھانا اور سمجھا کر قوم کے افراد کو ترقی کے میدان میں اپنے ساتھ لے جانا یہ کامیابی کا ایک اہم گر ہے، اور قرآن کریم نے اس پر خاص زور دیا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ وقصد فی مشیے کا وغضض من صوتے کا، کہ تمہارے ساتھ چونکہ کمزور لوگ بھی ہوں گے، اس لیے ایسی طرز پر چلنا کہ کمزور رہ نہ جائیں۔ بے شک تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو مگر اتنے تیز بھی نہ ہو جاؤ کہ کمزور طبائع بالکل رہ جائیں۔ دوسرے جب بھی تم کوئی حکم دو تو محبت اور پیار اور سمجھا کر دو، اس طرح نہ کہو کہ ہم یوں کہتے ہیں۔ تو قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے کہ محبت اور پیار سے حکم دو، نہ کہ آرڈر ہو، بلکہ اس ایسے رنگ میں بات کرو، دوسرے فرما رہے ہیں کہ بلکہ ایسے رنگ میں بات کرو، ایسے رنگ میں بات پیش کرو کہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور وہ کہیں کہ اس کو تسلیم کرنے میں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وغضض من صوتے کا کہ یہی معنی ہے۔ گویا میانہ روی اور پر حکمت کلام یہ دو چیزیں مل کر قوم میں ترقی کی روح پیدا کیا کرتی ہیں، اور پر حکمت کلام کا بہترین طریق یہ ہے کہ دوسروں میں ایسی روح پیدا کر دی جائے کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جائے تو سننے والے کہیں کہ یہی ہماری اپنی خواہش تھی۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کا قدم ترقی کی طرف سرعت کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اور بھی شکایات ہیں، بعض جگہ سے شکایت آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے حالات کی وجہ سے امداد کی درخواست دی، جو مرکز سے مقامی جماعت میں تحقیق کے لیے آئی تو صدر جماعت نے بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ تم نے براہ راست درخواست دی کیوں، ہمارے ذریعے کیوں نہ بھجوائی؟ تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں خیر ہم نے تو ان سے معافی مانگ لی، دوبارہ ان کے ذریعے سے درخواست بھجوائی گئی، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں لگا، جو ہماری ضرورت تھی وہ اسی طرح قائم ہے۔ ایک تو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، بے عزتی کر کے معافی منگوائی گئی، دوبارہ درخواست لکھوائی اور پھر کارروائی بھی نہیں کی۔ تو اگر کسی عہدے دار نے یا صدر جماعت نے یہ سمجھ کر کہ یہ درخواست لکھنے والا یا درخواست دہندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امداد دی جائے، تو ایسے لوگوں کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اور پھر اگر مدد نہیں کرنی تھی درخواست دوبارہ لکھوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بلا وجہ عہدے دار کے لیے لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عمراء ہوں، صدران ہوں، ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ خلیفہ وقت کے نمائندے کے طور پر جماعتوں میں متعین کیے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن مرہ نے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو امام حاجت مندوں، ناداروں اور غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات وغیرہ کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو سننے کے بعد حضرت معاویہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات اور مشکلات کا مداوع کیا کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ تو جماعتی نظام جو ہے وہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اگر کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوشش کرو، یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے ہر ایک کو ایک حصہ کی طرف بھیجا، یمن کے 2 حصے تھے۔ پھر فرمایا آسانی پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا، محبت و خوشی پھیلانا اور نفرت نہ پنپنے دینا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کوٹری میں فرمایا، یا اللہ، جو کوئی میری امت کا حاکم ہو پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کرنا، اور جو کوئی میری امت کا حاکم ہو اور وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان سے نرمی فرمانا۔ تو اصل میں تو امراء، صدران یا عہدیداران یا کارکنان جو بھی ہیں، ان کا اصل کام تو یہ ہے کہ اپنے اندر بھی، اپنے میں بھی اور لوگوں میں بھی نظام جماعت کا احترام پیدا کیا جائے، اور اسی طرح جماعت کے تمام افراد کا بھی یہی کام ہے کہ اپنے اندر بھی اور اپنی نسلوں میں بھی جماعت کا احترام پیدا کریں، نظام جماعت کا احترام پیدا کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ جو نصائح میں عہدیداران کو کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف عہدیداران کے لیے ہیں، بلکہ تمام افراد جماعت مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو بھی یہ نصائح ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی عہدیدار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کی وجہ سے، یا بیمار ہو جانے کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا فوت ہو جانے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس کے عہدے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ پھر انتخابات بھی ہوتے ہیں اور عہدے بدلتے بھی رہتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جب بھی وہ عہدیدار بنیں گے وہ ایک خادم کے طور پر خدمت کرنے کے لیے بنیں گے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عہدیدار بدلے بھی جاتے ہیں، خلیفہ وقت خود بھی اپنی مرضی سے بعض عہدوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال نئے آنے والے شامل ہوتے ہیں، اور نئے آنے والوں کی بھی وہی سوچ ہونی چاہیے، اور اگر بنیادی ٹریننگ ہوگی تو اس سوچ کے ساتھ جب عہدہ ملے گا تو کام کرنے کی سہولت بھی رہے گی ان کو۔ تو ہر شخص کو، جیسا کہ میں نے کہا، اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے نظام جماعت کا احترام کرنا ہے اور دوسروں میں بھی یہ احترام پیدا کرنا ہے۔ تو خلیفہ وقت کی تسلی بھی ہوگی کہ ہاں، ہر جگہ پر مجھے کام کرنے والے کارکنان، نظام کو سمجھنے والے کارکنان، کامل اطاعت کرنے والے کارکنان میسر آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل کام نظام جماعت کا احترام قائم کرنا ہے اور اس کو صحیح خطوط پر چلانا ہے۔ اس کے لیے عہدیداران کو، کارکنان کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو جماعت کے عام ممبر ہیں، جتنے زیادہ یہ مضبوط ہوں گے، جتنا زیادہ نظام سے ان کا تعلق ہوگا ہر شخص کا، جتنی زیادہ ان میں اطاعت ہوگی، جتنی زیادہ قربانی کا ان میں مادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہی نظام جماعت مضبوط ہوگا۔ اور یہ چیزیں ان میں کس طرح پیدا کی جائیں؟ اس سلسلہ میں عہدیداران کے فرائض کیا ہیں، اس کا تو تذکرہ میں اوپر کر چکا ہوں۔ اگر یہ پیار اور محبت کا سلوک رکھیں گے تو یہ باتیں لوگوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور یہی آپ کا گروہ ہے۔ جتنا زیادہ اس کا تعلق مضبوط ہوگا جماعت سے اور عہدیداران سے، اتنا زیادہ ہی نظام جماعت بھی آرام سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چلے گا، اتنا زیادہ ہی ہم دنیا کو اپنا نمونہ دکھانے کے قابل ہو سکیں گے، اتنا زیادہ ہی ہم نظام جماعت کی پختگی نظر آئے گی ہمیں، جتنا تعلق افراد جماعت اور عہدیداران میں ہوگا۔
اور پھر خلیفہ وقت کی بھی تسلی ہوگی کہ جماعت ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے جس سے بوقت ضرورت مجھے کارکنان اور عہدیداران میسر آ سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کچھ جماعتیں تو اعلیٰ معیار کی ہوں اور کچھ جماعتیں ابھی بہت پیچھے ہوں تو بہرحال یہ فکر کا مقام ہے۔ تو عہدیداران کو اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں یا اپنے ملک میں اس نہج پر جائزے لینے ہوں گے کہ کہیں کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی۔ اپنے کام کے طریق کا جائزہ لینا ہوگا، اپنی عاملہ کی مکمل انوالومنٹ کا یا مکمل ان کاموں میں شمولیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں آپ نے عہدے صرف اس لیے تو نہیں اپنے پاس رکھے ہوئے کہ عہدہ مل گیا ہے اور معذرت کرنا مناسب نہیں، اس لیے عہدہ رکھی رکھو، اور اس طرح جس طرح بھی کام چلتا ہے چلائی جاؤ۔ اس طرح تو جماعتی نظام کو نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ اگر تو ایسی بات ہے تو یہ زیادہ معیوب بات ہے اور یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ عہدے سے معذرت کر دی جائے۔ اس لیے ایسے عہدیدار تو اس طرح جماعت کے نظام کو، جماعت کے وقار کو نقصان پہنچانے والے عہدیدار ہیں۔ دوسرے جو ایک ذمہ داری ہے عہدیداران کی، وہ عام لوگوں سے ہٹ کر اپنے دوسرے سے برابر کے عہدیداروں یا ماتحت عہدیداران یا کارکنان کا احترام ہے۔ یہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے بھی میں کہہ آیا ہوں کہ جو آپ کو مل گیا ہے اور کوئی سمجھ بیٹھے کہ اب سب طاقتوں کا میں مالک بن گیا ہوں۔ یہاں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امیر اپنے عاملہ کا احترام کریں، ان کی رائے کو وقت دیں، اس پر غور کریں۔ اسی طرح اگر کوئی ماتحت بھی رائے دیتا ہے تو اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، کم نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مشورہ کریں تو ہم آپ تو پھر بہت معمولی چیز ہیں۔ تو کسی کی رائے کو کبھی تکبر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنا ایک وقار عہدیدار کا ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ غصے میں مغضوب الغضب ہو کر ایک تو رائے کو رد کر دیا اور مسجد میں یا میٹنگ میں تو تکار بھی شروع ہو جائے، یا گفتگو ایسے لہجے میں کی جائے جو جس سے کسی بھی دوسرے عہدیدار کا یا کسی بھی شخص کے بارے میں جس سے استخفاف کا پہلو نکلتا ہو، کم نظر سے دیکھنے کا پہلو نکلتا ہو۔ تو ہمارے عہدیداران اور کارکنان کو تو انتہائی وسعت حوصلہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کھلے دل سے تنقید بھی سننی چاہیے، برداشت بھی کرنی چاہیے، اور پھر ادب کے دائرے میں رہ کر ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھ کر دلیل سے جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا، اس پر عمل نہیں ہو رہا تو تم یہ ہو تم وہ ہو، یہ بڑا غلط طریق ہے۔ تو عہدیدار کا مقام جماعت میں ہر عہدیدار کا مقام جماعت میں عہدیدار کا ہے، چاہے وہ چھوٹا عہدیدار ہے یا بڑا عہدیدار ہے۔ اور پھر قطع نظر اس کے کہ کسی کی خدمت کو لمبا عرصہ گزر گیا ہے یا کسی کی خدمت کو تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ اگر کم عمر والے سے یا عہدے میں اپنے سے کم درجہ والے سے بھی ایسے رنگ میں کوئی گفتگو کرتا ہے جس سے سبکی کا پہلو نکلتا ہو، تو گو دوسرا شخص اپنی وسعت حوصلہ کی وجہ سے، یعنی جس سے تلخ کلامی کی گئی ہے، وہ اپنی وسعت حوصلہ کی وجہ سے اطاعت کے جذبہ سے برداشت بھی کر لے ایسی بات۔ لیکن اگر ایسے عہدیدار کا معاملہ جو دوسرے عہدیداران یا کارکنان کا احترام نہیں کرتے میرے سامنے آیا تو قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا سینئر ہے، اس کے خلاف بہرحال کارروائی ہوگی، تحقیق ہوگی، اور اس لیے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی سیکھیں اور مشورے لینا
اور مشوروں میں ان کو اہمیت دینا. اگر کوئی اچھا مشورہ ہے تو ضروری نہیں کہ کیونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میرا مشورہ ہی اچھا ہو سکتا ہے, کسی چھوٹے کا مشورہ اچھا نہیں ہو سکتا. اس کو بہرحال وقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے, اس کو کوئی وزن دینا چاہیے. پھر ہمارے ہاں قضاء کا ایک نظام ہے, مقامی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پہ بھی, جماعتوں میں بھی. تو قضاء کے معاملات بھی ایسے ہیں جن میں ہر قاضی کو خالی و ذہن ہو کر دعا کر کے پھر معاملے کو شروع کرنا چاہیے. کبھی کسی بھی فریق کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ قاضی نے دوسرے فریق کی بات زیادہ توجہ سے سن لی ہے, یا فیصلے میں میرے نکات پہ پوری طرح زیر غور نہیں لایا اور دوسرے کی طرف زیادہ توجہ رہی ہے. گو جس کے خلاف فیصلہ ہو عموماً اس کو شکوہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن قاضی کا اپنا معاملہ پوری طرح صاف ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم سوچ سمجھ کر اور پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرے, اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اسے 2 ثواب ملیں گے, اور اگر باوجود کوشش کے اس سے فیصلہ غلط ہو گیا تو اسے 1 ثواب اپنی کوشش اور نیک نیتی کا بہرحال ملے گا. پھر حضرت معاذ بن جبل کے کچھ ساتھی جو ہم اس کے رہنے والے تھے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو معاذ سے پوچھا, جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ معاذ نے عرض کیا, کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا, یعنی قرآن شریف کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں وضاحت نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ معاذ نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا, نہ سنت میں کوئی وضاحت پاؤ اور نہ کتاب اللہ میں تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ نے عرض کی, صورت میں غور و فکر کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس میں کسی سستی اور غفلت سے کام نہیں لوں گا. حضور نے یہ سن کر معاذ کے سینے پر شاباش دینے کے لیے ہاتھ مارا اور فرمایا, الحمدللہ, خدا کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی اور وہ صحیح طریقہ کار سمجھا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو یہ ہے اصول فیصلہ کرنے کا کہ قرآن سے رہنمائی لی جائے, پھر سنت سے رہنمائی لی جائے, اگر خلفاء کے ارشادات ہیں اس بارے میں ان سے رہنمائی لی جائے, اور پھر اگر کہیں سے بھی کسی مخصوص امر کے بارے میں رہنمائی نہ ملے تو دعا کرتے ہوئے, اللہ کے حضور جھکتے ہوئے, اس سے مدد مانگتے ہوئے کسی بات کا فیصلہ کیا جائے جو بھی مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہے, قاضیوں کے ان کا فیصلہ کیا جائے. اب تو تقریباً تمام معاملات میں اصولی قواعد مرتب ہیں, قاضیوں کو مل بھی جاتے ہیں, فقہی مسائل یا مسئلے بھی چھپے ہوئے موجود ہیں, تو ان کی روشنی میں تمام فیصلے ہونے چاہیے اور کیے بھی جاتے ہیں, کرنے بھی چاہیے. حضرت عمر کا ایک خط جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا, اس ایک اپنے قاضی تھے ان کے, اس بارے میں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت سعید بن ابو بردہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کا ایک خط نکالا جو انہوں نے اپنے ایک والی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا, یہ روایت ہے. تو اس کا مضمون یہ تھا کہ قضاء ایک محکم اور پختہ دینی فریضہ اور واجب الاتباع سنت ہے. جب کوئی مقصد یا کیس آپ کے سامنے پیش ہو تو معاملے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو, کیونکہ صرف حق بات کہنا اور اس کے نفاذ کی کوشش نہ کرنا بے فائدہ ہے. حق بات کہہ تو دی, اگر نفاذ کی کوشش نہیں کی بے فائدہ ہے. کیا بلحاظ مجلس کا, کیا بلحاظ توجہ اور کیا بلحاظ عدل و انصاف سب لوگوں کے درمیان مساوات قائم رکھو. سب سے ایک جیسا سلوک کرو تاکہ کوئی بااثر تم سے ظلم کرانے کی امید نہ رکھے, اور کسی کمزور کو تیرے ظلم و جور کا ڈر اور اندیشہ نہ ہو. اور پیش کرنا مدعی کا فرض ہے, اور قسم منکر مدعا علیہ پر آئے گی. مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے. ہاں, ایسی صلح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے حرام حلال بن رہا ہو اور حلال حرام, یعنی خلاف شریعت صلح جائز نہیں ہوگی.
اگر تم کوئی فیصلہ کرو اور پھر غور و فکر کے بعد اللہ کی ہدایت سے دیکھو کہ فیصلے میں غلطی ہو گئی ہے، تو صحیح فیصلے غلطی ہو گئی ہے اور صحیح فیصلہ اور طرح ہے، تو اپنا کل کا فیصلہ واپس لینے اور اسے منسوخ کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حق اور عدل ایک قدیمی صداقت ہے، اور حق سچ کو کوئی چیز باطل اور غلط بنا سکتی ہے۔ اس لیے حق کی طرف لوٹ جانا اور حق کو تسلیم کر لینا باطل میں پھنسے رہنے اور غلط بات اور مصر رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ جو بات تیرے دل میں کھٹکے اور قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مثالیں تلاش کرو، اس سے ملتی جلتی صورتوں پر غور کرو، پھر اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرو، اور جو پہلو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ لگے اور حق اور سچ کے زیادہ مشابہ نظر آئے اسے اختیار کرو۔ مدعی کو ثبوت پیش کرنے کے لیے مناسب تاریخ اور وقت دو تاکہ وہ اپنے دعویٰ کے حق میں ثبوت اکٹھے کر سکے۔ اگر مقررہ تاریخ پر وہ ثبوت اور بینہ پیش کر سکے تو فبہا، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ سنا دو۔ یہ طریق اندھے پن کو دور کرنے والا ہے اور بے خبری کو اندھیرے کو روشن کرنے والا ہے، یعنی اس سے الجھا ہوا معاملہ سلجھ جائے گا اور ہر قسم کے عذر اور اعتراض کا مؤثر جواب ہوگا۔ سب مسلمان برابر شاہد عادل ہیں، ایک دوسرے کے حق میں اور ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، اور ان گواہیوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، سوائے اس کے کسی کو حد کی سزا مل چکی ہو یا اس کے جھوٹی شہادت دینے کا تجربہ ہو چکا ہو یا قرابت کے دعویٰ میں اس کو کوئی تہمت لگی ہو۔ ایسے یا اس کا اصل رشتہ کسی اور شخص یا قوم سے ہو اور دعویٰ کسی اور کے رشتہ دار ہونے کا کرے، یعنی حسب و نسب کے دعویٰ میں جھوٹا ہو، تو ایسے خفیف الحرکت شخص کے سچا ہونے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی سب مسلمان گواہ بننے کے اہل ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، کیونکہ کسی کے دل میں کیا ہے، اصل راز اور سچائی کیا ہے، اسے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو خدا اس کو اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بینات اور گواہیوں کے ذریعے معاملات نپٹانے کا مکلف بنایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تنگ پڑنے سے بچو، جلد گھبرا جانے اور لوگوں سے تکلیف اور دکھ محسوس کرنے اور فریقین مقدمہ سے تنفر اور اجنبی پن سے پیش نہ آؤ۔ حق اور سچ معلوم کرنے کے مواقع میں اس طرز عمل سے بچنا اور حق شناسی کی صحیح کوشش کرنا، اللہ اس کا ضرور اجر دے گا اور ایسے شخص کو نیک شہرت بخشے گا۔ جو شخص اللہ کی خاطر خلوص نیت اختیار کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور جو شخص محض بناوٹ اور تصنع سے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا راز فاش کر دے گا اور اس کی رسوائی کے سامان پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ عہدیداران سے متعلق بعض عمومی باتیں بھی ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں عموماً عہدے کی خواہش کا اظہار کوئی نہیں کرتا، اور جب عہدہ مل جاتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں ادا بھی کر سکتا ہوں یا نہیں اس کی ذمہ داری۔ لیکن بعض سرپھرے بھی ہوتے ہیں، خط لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے میں صحیح کام نہیں ہو رہا، گو میں جانتا ہوں، لکھنے والا یہ لکھتا ہے گو میں جانتا ہوں کہ عہدے کی خواہش کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سپرد عمارت یا عہدہ کر دیا جائے فلاں عہدہ تو میں 6 مہینے یا سال میں اصلاح کر سکتا ہوں، تبدیلیاں پیدا کر دوں گا۔ تو بعض تو ایسے سرپھرے ہوتے ہیں جو کھل کر لکھ دیتے ہیں، اور بعض بڑی ہوشیاری سے یہی مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے نظام میں، جماعت احمدیہ کے نظام میں، اگر کسی انتخاب کے وقت کسی کا نام پیش ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اپنے آپ کو ووٹ دینا بھی اس بات کا اظہار ہے کہ میں اس عہدے کا حقدار ہوں۔ ایسے لوگوں کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے ساتھ میرے 2 چچا زاد بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بولا، یا رسول اللہ، ہم کو ان ملکوں میں سے کسی ملک کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں امیر مقرر کر دیجئے۔ اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم،
ہم ولایت کی خدمت اس کے سپرد نہیں کرتے جو اس کی درخواست کرے یا اس کی حرص کرے۔ پھر عبد الرحمن بن سمورہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، عہدہ اور حکومت کی درخواست مت کر، کیونکہ اگر درخواست سے تجھ کو عہدہ یا حکومت ملے تو اس کا بوجھ تجھ پر ہوگا، اور اگر بغیر سوال کے ملے تو خدا تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے عہدے لینے کی مجالس میں شامل ہوتے ہیں، لینے کے لیے مجالس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ لعنت ہوتے ہیں اپنی قوم پر، ایسے لوگ لعنت ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے اور لعنت ہوتے ہیں اپنے نفس کے لیے۔ وہ وہی ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ریا ہی ریا ان میں ہوتی ہے، کام کرنے کا شوق ان میں نہیں ہوتا۔ پھر حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا کارکنان کو ہدایات دیتے ہوئے کہ کارکنان کو چاہیے کہ تندہی سے کام کریں، یہ خواہش کہ ہمارا نام و نمود ہو ایسا خیال ہے جو خراب کرتا ہے۔ اس خیال کے ماتحت بہت لوگ خراب ہو گئے ہیں، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی سے خوف کرو، اور اس بات کو مد نظر رکھو کہ اس کا کام کر کے اس سے انعام کے طالب ہو، اور لوگوں سے مدح اور تعریف نہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں للہیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افسران سلسلہ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ خصوصیت سے اپنے اخلاق درست کریں۔ اگر ضدی لوگ آ جائیں تو ان کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کیا کریں، اور پوری محنت اور اخلاص سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس امر کی طرف خدا تعالیٰ نے والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً میں اشارہ کیا اور بتایا ہے کہ عموماً جب کام میں مشغول ہوتا ہے تو ہمتاً اس میں مستغرق ہوتا ہے اور مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مخالفین کی طرف سے اعتراض بھی ہو تو دعاؤں سے اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور اعتراضات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے عہدیداران کو فرمایا کہ عمراء اور پریزیڈنٹ اپنی اپنی جماعتوں میں قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا درس دیں۔ یہ محض واعظ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے اندر مشاہدہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم واعظ نہیں بلکہ وہ مشاہدات پر حاوی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب مشاہدات پر مبنی اور مشاہدات پر حاوی ہیں۔ ایک عام واعظ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں یہ لکھا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے انبیاء یہ نہیں کہتے کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر یہ لکھا ہے، ہماری زبان پر یہ لکھا ہے۔ ان کا واعظ ان کی سوانح عمری ہوتا ہے، اس لیے ان کی کتب پڑھنے سے واعظ والا اثر انسان پر نہیں پڑتا بلکہ مشاہدے والا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح دعا نماز کا مغز ہے، اسی طرح انبیاء کی کتب میں نصیحت کا مغز ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ درس کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے، اپنی بھی اور جماعت کی بھی۔ پھر آخر میں پھر ایک خلاصتاً دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں عہدیداران کے لیے، اور یہ خلفائے سلسلہ کہتے چلے آئے ہیں پہلے بھی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد بعض باتیں یاد نہیں رہتی، یا نئے آنے والے عہدیداران ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہوتے صحیح طرح، اس لیے بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہے، باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، عہدیداران پر خود بھی لازم ہے کہ وہ اطاعت کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں اور اپنے سے بالا افسر یا عہدیدار کی مکمل اطاعت اور عزت کریں۔ اگر یہ کریں گے تو آپ کے نیچے جو لوگ ہیں، افراد جماعت ہوں یا کارکنان ہوں، آپ کی مکمل اطاعت اور عزت کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں سے نرمی سے پیش آنا ہے، ان کے دل جیتنے ہیں، ان کو خوشی غمی میں ان کے کام آنا ہے۔
اگر آپ یہ فطری تقاضے پورے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عہدیدار کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 یہ ہے کہ عمراء اور عہدیداران یا مرکزی کارکنان یہ دعا کریں کہ ان کے ماتحت یا جن کا ان کو نگران بنایا گیا ہے شریف النفس ہوں، جماعت کی اطاعت کی روح ان میں ہو اور نظام جماعت کا احترام ان میں ہو، تو یہ دعا بھی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی کسی فرد جماعت سے کسی معاملہ میں امتیازی سلوک نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ عمراء کے، عہدیداران کے یا نظام جماعت کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے، لیکن پھر بھی ان کی بدتمیزیوں کو جس حد تک برداشت کر سکتے ہیں کریں، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر کسی قسم کا شکوہ نہ کریں، بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں کبھی نہ آئے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ پھر یہ ہے کہ نظام جماعت کا استحکام اور حفاظت سب سے مقدم رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کبھی اپنے گرد جی حضوری کرنے والے یا خوشامد کرنے والے لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ جن عہدیداروں پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر ایسے عہدیداران سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایسے عہدیدار پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی برے مشیر میرے ارد گرد اکٹھے نہ کرے۔ پھر ایک یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، جیسا کہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اسے، کہ عام طور پر جہاں نظام جماعت کے تقدس پر حرف نہ آتا ہو، عفو اور احسان کا سلوک کریں، ان کے لیے مغفرت مانگیں جو ان کی اصلاح کا موجب بنے۔ یہ تو عہدیداران کے لیے ہے، لیکن آخر میں پھر احباب جماعت کے لیے ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو عہدیدار نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کام صرف اطاعت اور اطاعت ہے، اور ساتھ دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے حالات کافی ٹینس ہیں، بڑے عرصے سے بڑے خراب ہیں، اور آج بھی مخالفین نے دھمکیاں بڑی دی ہوئی ہیں مسجدوں پہ حملے کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے محفوظ رکھے، ہر شر سے بچائے جماعت کو۔ اور درس کے دوران بھی میں نے ایک دعا کی تحریک کی تھی، اب دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ دعا خاص طور پہ اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی ضرور کیا کریں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہر نئی خلافت کے بعد اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب کو خواب کے ذریعے سے اللہ میاں نے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ دعا پڑھے جماعت کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا بہت کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر